رات کے اندھیرے میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ان کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم آپ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ عدل و انصاف کی عظیم مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنی رعایا کے ساتھ کتنا مخلص اور فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی۔ لاکھوں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی رعایا کی بہت فکر ہر وقت رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت بھیس بدل کر یا خاموشی سے مدینہ کی گلیوں اور اطراف میں نکل جاتے تھے تاکہ خود دیکھ سکیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ سے باہر کی طرف نکلے۔ رات کافی گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک دور ایک خیمے کے قریب آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں وہاں کون ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور چند چھوٹے بچے مسلسل رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا بچوں کو رونے کی کیا وجہ ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ پکنے کے تاثر مل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اس میں کھانا نہیں، صرف پانی اور چند پتھر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے۔ عورت نے مزید کہا میں بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، وہ انتظار کرتے کرتے شاید سو جائیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ پھر عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا اللہ قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا، عمر ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ عورت انہیں پہچان نہیں سکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے واپس بیت المال کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے خادم اسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ بیت المال پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے آٹے کی ایک بوری اور دوسری ضروری چیزیں نکالیں۔ خادم نے عرض کیا امیر المومنین یہ بوری مجھے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ ان کے خادم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے کندھے پر بوری رکھی۔ بوری کافی بھاری تھی لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کسی کو اٹھانے نہیں دی۔ سوچیے اتنی بڑی سلطنت کا حکمران جس کے حکم پر ہزاروں لوگ حاضر ہو سکتے تھے، وہ خود ایک غریب خاندان کے لیے آٹے کی بوری اٹھا کر جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیمے تک پہنچے، سامان عورت کے حوالے کیا اور پھر خود کھانا تیار کرنے میں مدد دی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ چولہے کے پاس بیٹھے رہے اور کھانا پکنے تک انتظار کرتے رہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو کھلایا گیا۔ بھوکے بچے کھانا کھا کر خوش ہو گئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، رونا بند ہو گیا اور وہ کھیلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ ان کے خادم اسلم نے عرض کیا امیر المومنین اب چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک میں بچوں کو ہنستا کھیلتا نہ دیکھ لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد جب بچوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ واپسی پر آپ رضی اللہ عنہ بار بار یہی سوچتے رہے کہ اگر ایک خاندان بھی بھوکا سو جائے تو اس کا ذمہ داری حکمران پر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اقتدار کا مطلب خدمت ہے، غرور نہیں۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی بھوکا، پریشان یا ضرورت مند ہو تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی عاجزی، انصاف اور خوف خدا تھا جس نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ویورز اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔